السلام علیکم دوستو، دستور ٹی وی میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے گیمنگ ڈس آرڈر کے بارے میں۔ کہیں آپ کا بچہ بھی گیمنگ ڈس آرڈر کا شکار تو نہیں؟ دوستو، جولائی میں پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے مشہور آن لائن گیم پبجی پر پابندی لگا دی تھی اور اسے پاکستان بھر میں بند کر دیا تھا، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی اے کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر دیا تھا اور اب پاکستان بھر میں یہ گیمز کھیلی جا رہی ہیں۔ دوستو، اس وقت دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں اس طرح کی ویڈیو گیمز پر مکمل پابندی لگا دی گئی تھی۔ ان میں انڈیا، چین اور عراق شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی طرح نیپال میں بھی 2019 میں کچھ عرصے کے لیے گیمز پر پابندی لگائی گئی تھی۔ جس کی وجہ سے ان کے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ان گیمز کی وجہ سے نوجوانوں میں تشدد پسندی بھی بڑھ رہی ہے۔ ان میں صبر و تحمل برداشت کرنے کا جذبہ کم ہو رہا ہے۔ نوجوان یہ گیمز اتنے کھیلتے ہیں کہ باقی دوسرے کاموں میں ان کا دل ہی نہیں لگتا۔ ان کے ذہن پر یہ گیمز ہی ہر وقت سوار رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دوسرے کاموں کی کارکردگی پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہر وقت آن لائن گیم کھیلنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں خراب اور نظر کمزور ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی جگہ پر مستقل بیٹھ کر کھیلنے کی وجہ سے ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے طلباء جن کا رجحان ویڈیو گیمز کی طرف زیادہ ہے، ان کی تعلیمی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں ہر وقت گیم کھیلنے اور اس سے جیتنے کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ اور دوستو، کچھ گیمز ایسی ہیں جس میں ایک ساتھ کئی لوگ کھیلتے ہیں۔ ساتھ ہی ان گیمز کو کھیلنے کے دوران گنز وغیرہ جمع کر کے لوگوں کو مارنے کا ایک ہدف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہی کھیلنے والا میچ جیت پاتا ہے۔ اس انداز کا گیم جہاں نوجوانوں میں تشدد پسندی کا جذبہ بڑھ رہا ہو، وہیں دنیا بھر سے کئی نوجوانوں کی خودکشی کی خبریں بھی سامنے آتی ہیں، جو کہ خطرے کی ایک گھنٹی ہیں۔ تاہم اس کے باوجود یہ آن لائن گیمز اب بھی پاکستان میں کھیلے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک فٹنس ٹرینر جو اس گیم کو بہت زیادہ کھیلتا تھا، اس کے ذہنی صحت اتنی خراب ہوئی کہ وہ پھر اپنے کام پر دھیان دینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی سننے کو ملی کہ آن لائن گیم کھیلنے کے لیے جو گیئر وغیرہ یا ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک نوجوان نے اپنے والد کے اکاؤنٹ سے 16 لاکھ روپے بغیر اجازت کے نکال کر گیئر وغیرہ خرید لیے تاکہ گیم میں اس کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ آن لائن گیم کو کھیلنے کی وجہ سے نوجوان گیمنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس بیماری میں نوجوانوں پر آن لائن گیمز کھیلنے کا جنون سوار رہتا ہے اور انہیں روٹین کا کوئی کام کرنے میں دلچسپی نہیں رہتی۔ دوستو، اگر کوئی بچہ ہر کھاتے پیتے سوتے اور جاگتے وقت گیم کا ہی نام لیتا رہتا ہے، یا اسے اپنا کھانا جلدی اس لیے ختم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ جلد سے اپنے گیم کو کھیل سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ گیمنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا بچہ گیم کو روک کر کوئی اور کام کرنے کی طرف نہیں جانا چاہتا اور گیم کھیلنے کو ترجیح دے رہا ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ گیم کو 2 منٹ روک کر کوئی اور کام کر لے، تو جان لیں کہ پھر آپ کا بچہ گیمنگ ڈس آرڈر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اور دوستو، اگر کسی نوجوان کو پتا ہے کہ آن لائن گیمز کے منفی اثرات کیا ہیں، وہ ان اثرات کو محسوس کرنے کے بعد بھی گیم کھیل رہا ہے، تو وہ گیمنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہے۔ کوئی نوجوان جس کو پہلے پیانو بجانا پسند تھا یا کہیں پہاڑوں کی سیر کرنا، انہیں سر کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن اب اس نے تمام تفریحی سرگرمیاں اور مشاغل ختم کر دیے ہیں اور اب بس وہ آن لائن گیم کھیل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گیمنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا ہے۔ اب یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ گیمنگ ڈس آرڈر کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے باقاعدہ ایک بیماری کو درجہ دے دیا ہے۔ نوجوان آن لائن گیمز کی وجہ سے اس بیماری کا تیزی سے شکار ہو رہے ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ گھر میں موجود بچوں پر نظر رکھی جائے اور ان کا ایک مخصوص اسکرین ٹائم مقرر کیا جائے۔ اگر دن رات وہ گیمز کھیلنا چاہتے ہیں تو انہیں پیار سے کسی دوسری تفریحی سرگرمی کی طرف توجہ دلوائیں تاکہ وہ گیمنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو کر اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو خراب نہ کر سکیں۔ دوستو، اگر آپ بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔